میرے آقا حضور جنگ کے لشکر کا معائنہ فرما رہے ہیں اور میرے آقا حضور بچوں کو نکال رہے ہیں، لیکن اسی میرے آقا حضور کے لشکر کے اندر دو میرے آقا حضور کے جانثار تھے، 14 سال سے بھی کم عمر تھی۔ آقا حضور سرکار مدینہ جب معائنہ کرتے کرتے ان کے قریب گئے نا، ایک کا نام رافع بن حدیج ہے اور دوسرے کا نام سمرہ بن جندب ہے۔ میرے آقا حضور نے رافع بن حدیج کو فرمایا، اے رافع بن حدیج تو ابھی چھوٹا ہے، ابھی جنگ کے قابل نہیں، تو ایسا کر واپس مدینہ چلا جا۔ رافع بن حدیج عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگرچہ میری عمر کم ہے لیکن میرے پاس تجربہ بہت زیادہ ہے۔ زور لیا سبحان اللہ۔ جناب رافع بن حدیج عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں میری عمر کم ہے، اگرچہ میں جنگ کے قابل نہیں ہوں، لیکن یا رسول اللہ میرا تجربہ بڑا زیادہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے رافع بن حدیج بتا تو صحیح کس معاملے میں تیرا تجربہ ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بڑا اچھا تیر انداز ہوں، یا رسول اللہ میرا نشانہ بڑا پکا ہے، میں جہاں پہ تیر مارتا ہوں تیر اپنے نشانے پہ لگتا ہے، یا رسول اللہ مجھے تیر اندازی کے لیے میدان جہاد کے اندر لے چلیے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے رافع بن حدیج اگر یہی بات ہے تو ذرا نشانہ لگا کے دکھا، اگر نشانہ ٹھیک لگا ہم تجھے اپنی فوج کے اندر بھرتی کر لیں گے۔ ذرا لگا نا نشانہ، پھر پتہ چلے گا کہ کتنا تیرا نشانہ پکا ہے۔ جناب رافع بن حدیج فرماتے ہیں، میں نے کمان کے اندر تیر رکھا، تیر رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب ذوالجلال آج میرا تیر نشانے پہ لگے، یا اللہ آج میرا تیر نشانے پہ لگے، آج میرا نشانہ خطا نہ جائے، آج میرا نشانہ ضائع نہ ہو۔ جناب رافع بن حدیج فرماتے ہیں، میں نے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی اور اتنی دعائیں مانگی جتنی دعائیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں مانگی تھی۔ فرماتے ہیں دعا مانگ کر میں نے پھر اپنا تیر کمان کے اندر رکھ کر کھینچ کے مارا، اللہ کی عزت کی قسم اور میرا تیر اپنے نشانے پہ لگا، ادھر تیر لگا، میرے آقا نے فرمایا رافع تو بھرتی ہو گیا ہے۔ فرمایا رافع تو بھرتی ہو گیا ہے۔ اب باری آئی سمرہ بن جندب کی۔ میرے آقا نے فرمایا تو چھوٹا ہے تو نکل جا۔ عرض کرتے ہیں، آقا حضور اگر رافع بن حدیج بھرتی ہو گیا تو پھر میرا بھی تو حق بنتا ہے مجھے بھی فوج میں شامل کر لیا جائے۔ آقا نے فرمایا تو چھوٹا ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں چھوٹا ضرور ہوں مگر میں تو رافع سے زیادہ تگڑا ہوں، اس سے زیادہ طاقتور ہوں، اگر وہ بھرتی ہو گیا تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے۔ اور آقا حضور اگر یقین نہیں ہے تو میری طرف سے کشتی کروا کے دیکھ لیں۔ میرے آقا نے فرمایا چلو لڑو کشتی۔ آئے ہائے ہائے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ جناب رافع بن حدیج جناب سمرہ بن جندب آپس میں کشتی کرنے لگے، آپس میں لڑنے لگے۔ قریب تھا رافع بن حدیج سمرہ بن جندب کو زمین کے اوپر گرا دیتے۔ جناب سمرہ بن جندب رافع بن حدیج کے کانوں میں کہنے لگے، اور رافع میں جانتا ہوں تو زیادہ طاقتور ہے تو مجھے گرا دے گا، لیکن رافع اور تم خود نیچے گر جا، اور تیری تو بھرتی ہو گئی ہے، تیرا کیا جائے گا، اور ذرا میرا بھی کام بن جائے گا۔ تیری تو بھرتی ویسے بھی ہو گئی ہے، تو نیچے گرا تب بھی بھرتی تو ہو چکا ہے، تجھے تو حضور نے نکالنا نہیں ہے، خود ہی نیچے گر جائے یار تاکہ میرا بھی کام بن جائے۔ یہ حضور کے صحابہ کے جذبے تھے، یہ ان کا عشق تھا، وہ کسی بھی میدان کے اندر جانے کے لیے ڈرتے نہیں تھے۔ آج تو ہماری ٹانگیں کامتی ہیں، جہاد کا نام ہے ہماری ٹانگیں کامتی ہیں، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے ٹانگیں کامتی ہیں، اور جہاد کے میدان میں جانا تو دور کی بات ہے یار، اوروں کو تو چھوڑو، ہمارے ملک کے صدر صاحب یہ بیان دیں کہ امت مسلمہ کمزور ہے، اس لیے ہمیں طاقتوروں کی بات ماننی پڑے گی، لمحہ فکریہ ہمارے لیے۔ یار امت مسلمہ کمزور نہیں ہے، آج تمہاری غیرت کمزور ہو چکی ہے، آج تمہارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، وگرنہ ہماری تاریخ تو وہ ہے، کہیں 313 ہیں اور ہزاروں کا مقابلہ ہے مگر میدان نہیں چھوڑا، کہیں پہ 1000 بھی مکمل نہیں 3000 کا لشکر ہے مگر میدان نہیں چھوڑا، اور کہیں پہ 72 ہے اور 22 اور 24,000 کا مقابلہ ہے لیکن میدان نہیں چھوڑا۔ علامہ اقبال نے اسی کو بیان فرمایا، علامہ اقبال فرماتے ہیں دشت تو دشت ہے اور دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بار ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے نہ دریا دیکھے نہ سمندر دیکھے، نہ ہم نے تعداد دیکھی، نہ ہم نے اسلحہ دیکھا، نہ ہم نے دشمن کی فوجیں دیکھی، اور ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جن کے اندر غیرت تھی، جن کے اندر جذبے تھے، وہ اپنے جذبوں کو لے کر گئے اور اپنے دشمن کا مقابلہ کیا اور ثابت قدم رکھے۔ رب العالمین نے ہر میدان کے اندر انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ آج بھی ہوگا ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، لیکن شرط یہ ہے کہ غیرت ہو، اندر جذبہ ایمان ہو، اللہ رب العالمین ضرور کامیابی عطا فرمائے۔